بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد فاستعیذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ کرام، امید کرتا ہوں احباب خیر سے ہوں گے۔ انشاءاللہ آج ہم تفسیر جلالین کے درس نمبر 387 میں سپارہ نمبر 10 سے سورہ انفال کی منتخب کردہ آیت 72 کو پڑھنے کی سعادت حاصل کریں گے، جس میں کلام باری تعالی و کلام مفسر کا ترجمہ ہوگا۔ کلام مفسر کی تشریح و توضیح کرنے کی سعادت حاصل کریں گے اور ساتھ ساتھ اس آیہ مقدسہ کا ماقبل آیات کے ساتھ ربط اور تعلق بھی بیان کریں گے۔ تو آئیے طلبہ کرام بلا تاخیر بڑھتے ہیں اپنے آج کے درس کی طرف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب تعالی نے ارشاد فرمایا، ان الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ۔ آئیے طلبہ کرام سب سے پہلے اس آیہ مقدسہ کا ماقبل آیات کے ساتھ ربط اور تعلق جان لیتے ہیں۔ علماء و مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ پچھلی آیات میں بتایا گیا کہ مومن و کافر اگرچہ رشتہ دار ہوں مگر بے تعلق ہیں، کیونکہ رشتہ ایمانی قوی ہے اور رشتہ جسمانی ضعیف ہے۔ دیکھیے بدر کے یہ واقعات۔ اب ارشاد ہو رہا ہے کہ کہہ دیجئے مومن اگرچہ اجنبی ہوں، ان کا آپس میں کوئی رشتہ نہ ہو مگر وہ رشتہ دار قریبی ہیں، جیسے مکہ معظمہ کے مہاجرین اور مدینہ کے انصار، کہ وہ جسمانی لحاظ سے تو غیر تھے مگر ایک زمانہ میں ایک دوسرے کے وارث بنا دیے گئے۔ دوسرا تعلق کچھ یوں ذکر کرتے ہیں کہ پچھلی آیات میں خائن کفار اور ان کی خیانتوں کی برائیاں بیان ہوئی ہیں۔ فَأَمْكَنَ مِنْهُمْ، اب وفا شعار انصار کی وفاداریاں اور ان کے انعام کا ذکر ہے۔ گویا بے وفائی کے بعد وفاداری کا اور بے وفاؤں کے بعد وفاداروں کا تذکرہ ہے۔ تیسرا تعلق کچھ یوں ذکر کرتے ہیں کہ پچھلی آیات کے آخر میں ارشاد ہوا اللہ تعالی علم والا بھی ہے، حکمت والا بھی ہے۔ اب ارشاد ہو رہا ہے کہ اے مکہ والے مہاجروں، اس نے تمہارے رشتہ دار کفار کو تم سے توڑ دیا اور اجنبی انصار کو تم سے جوڑ دیا، اس میں بھی اس کی حکمت ہے۔ گویا علم و حکمت کے دعوے کے بعد اس کا ثبوت دیا جا رہا ہے۔ آئیے طلبہ کرام ربط و تعلق آیات کے بعد بڑھتے ہیں شان نزول کی طرف۔ جب حضور علیہ السلام نے مکہ معظمہ سے ہجرت کر کے سرزمین مدینہ کو اپنے قدموں سے عزت بخشی تو بہت سے مکہ کے مسلمان ہجرت کر کے مدینہ منورہ آنے لگے۔ ادھر انصار مدینہ نے ان مہمانوں کی ایسی شاندار دائمی مہمانداری کی جس کی مثال آسمان نے پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ حضور علیہ السلام نے ان مہاجرین اور انصار میں عظیم مواخات قائم فرما دیے کہ فلاں مہاجر فلاں انصاری کا بھائی ہے اور فلاں مہاجر فلاں انصاری کا بھائی ہے۔ اس مستفوی بھائی چارہ کی بنا پر ان حضرات کی میراث جاری ہوئی، یعنی مہاجر کا انصاری بھائی اس کی میراث لیتا تھا اور انصاری کی میراث اس کا مہاجر بھائی پاتا تھا۔ غیر مہاجر رشتہ دار مہاجر کی میراث سے حصہ نہیں پاتا تھا۔ یہ حکم فتح مکہ تک جاری رہا، پھر فتح پر چونکہ وہ ہجرت ہی بند ہو گئی لہٰذا یہ حکم بھی منسوخ ہو گیا۔ اس کی ناسخ وہ اگلی آیت ہے وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ۔ یہی قول ہے سیدنا عبداللہ بن عباس، حسن صدی، مجاہد، قتادہ اور عام مفسرین کا۔ جمہور علماء کرام بھی اسی طرف گئے ہیں۔ اس آیت میں اس مذکورہ میراث کا ذکر ہے
اور یہ آیت منسوخ ہے۔ آئیے طلبہ کرام شان نزول کے بعد بڑھتے ہیں آج کے درس کے ترجمہ کی طرف۔ رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان الذین آمنوا والذین ہاجروا وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ، جو لوگ ایمان لائے اور ہجرت کی اور اپنی جان و مال سے اللہ کے رستے میں جہاد کیا، اور وہ مہاجرین ہیں، اور جن لوگوں نے نبی کو ٹھکانہ دیا اور مدد کی، اور وہ انصار ہیں، وہی در اصل ایک دوسرے کے نصرت اور عرص میں ولی ہیں۔ اور وہ لوگ جو ایمان لائے لیکن ہجرت نہیں کی، تمہاری ان کے ساتھ کوئی ولایت نہیں ہے۔ ولایہ کے حوالے سے بتا رہے ہیں کہ واو کے کسرہ اور فتح کے ساتھ دونوں طرح پڑھا گیا ہے، لہٰذا ان کے اور تمہارے درمیان نہ توارث ہے اور نہ ان کا مال غنیمت میں کوئی حصہ ہے، یہاں تک کہ وہ ہجرت کریں، اور یہ حکم آخر صورت سے منسوخ ہے۔ وَإِنِ اسْتَنْصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ، البتہ اگر وہ تم سے دین کے بارے میں مدد طلب کریں تو تمہارے اوپر لازم ہے کہ کفار کے مقابلہ میں ان کی مدد کرو، سوائے ان لوگوں کے مقابلہ کے کہ ان کے اور تمہارے درمیان عہد و میثاق ہے، تو ان کے مقابلہ میں مسلمانوں کی مدد نہ کرو اور ان سے کیے ہوئے عہد کو نہ توڑو۔ جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اسے خوب دیکھتا ہے۔ آئیے طلبہ کرام ترجمہ کے بعد بڑھتے ہیں آج کے درس کی تشریح و توضیح کی طرف۔ مدینہ میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ دو قسم کے مسلمان تھے۔ ایک تو وہ لوگ تھے جنہوں نے مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ کو اپنا وطن بنا لیا تھا، یہ مہاجر کہلائے، اور دوسرے وہ لوگ تھے جو مدینہ کے اصل باشندے تھے اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام پر ایمان لائے تھے۔ ان لوگوں نے ہجرت سے پہلے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو مکہ میں آ کر مدینہ آنے کی دعوت دی تھی اور ہر طرح کی حفاظت کا وعدہ فرمایا تھا کہ جان و مال سے دریغ بھی نہیں کریں گے اور آپ کی حفاظت بھی کریں گے، اگر کفار آپ پر حملہ آور ہوں گے تو ہم آپ کا دفاع بھی کریں گے۔ یہ لوگ انصار کہلائے۔ ان حضرات نے اپنے دینی بھائی مہاجرین کی جان و مال سے خوب مدد کی، اپنے گھروں میں جگہ دی، جن کی بیویاں نہیں تھیں ان کے نکاح کرائے۔ ان دونوں گروہ انصار و مہاجرین کی شان میں مذکورہ آیتیں نازل ہوئی تھیں اور انہی کے بارے میں فرمایا کہ یہ لوگ آپس میں ایک دوسرے کے وارث ہیں۔ اسی وجہ سے حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے انصار و مہاجرین کے مابین مواخات یعنی بھائی بندی کرا دی تھی۔ یہ دینی رشتہ خونی اور نسبی رشتے سے بھی زیادہ مضبوط ثابت ہوا جب آیت اولو الارحام بعضهم اولا ببعض نازل ہوئی، تو وراثت کا یہ عارضی انتظام ختم ہوا اور وراثت کا قانون نسبی اور ازدواجی رشتہ پر مقرر ہو گیا۔ یہ روایت بخاری شریف میں عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کاملہ اور حکمت بالغہ کی وجہ سے مرنے والے انسان کے چھوڑے ہوئے مال کا مستحق اسی کے قریبی عزیزوں رشتہ داروں کو قرار دیا ہے، حالانکہ اصل حقیقت یہ ہے جس کو جو کچھ دنیا میں ملا ہے وہ سب اللہ ہی کی ملکیت ہے، اسی کی طرف سے زندگی بھر استعمال کرنے نفع اٹھانے کے لیے انسان کو دے کر عارضی مالک بنا دیا گیا تھا۔ اسی لیے تقاضۂ عقل و انصاف تو یہ تھا کہ مرنے والے کا ترکہ اللہ کی طرف لوٹ جاتا، جس کی عملی صورت اسلامی بیت المال میں داخل کرنا تھا، جس کے ذریعے مخلوق خدا کی پرورش اور تربیت ہوتی، مگر ایسا کرنے میں ایک تو ہر انسان کے طبعی جذبات کو ٹھیس لگتی، جبکہ وہ جانتا ہے کہ میرا مال میرے بعد نہ میری اولاد کو ملے گا نہ میرے ماں باپ اور بیوی کو، پھر اس کا نتیجہ بھی طبعی طور پر لازمی تھا کہ کوئی شخص اپنا مال بڑھانے اور اس کو محفوظ رکھنے کی فکر ہی نہ کرتا، صرف اپنی زندگی تک اور ضروریات کی حد تک اپنے مال کو کماتا اور اس سے جمع رکھتا، اور یہ ظاہر ہے کہ اس کا نتیجہ پورے انسانوں اور شہروں کے لیے ملکی اور قومی پیداوار گھٹ جانے کی وجہ سے
پوری قوم اور پورے ملک کے لیے تباہی کا باعث ہوتا۔ اس لیے اللہ رب العزت نے میراث کو انسان کے رشتہ داروں کا حق قرار دیا ہے، بالخصوص ایسے رشتہ داروں کا حق جن کے فائدہ ہی کے لیے وہ اپنی زندگی میں مال جمع کرتا اور طرح طرح کی مشقتیں اٹھاتا ہے۔ اس آیہ کریمہ میں بھی مومنین کی 3 جماعتوں کا ذکر کیا ہے، مہاجرین، انصار اور غیر مہاجر۔ ارشاد ہوا کہ وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کی اور اپنے مالوں اور جانوں سے اللہ کی راہ میں جہاد کیا، ایک یہ جماعت ہو گئی۔ اور دوسری جماعت وہ جنہوں نے ان مہاجرین کو اپنے ہاں جگہ دی اور انہیں دائمی مہمان بنایا، ان کی ہجرت اور جہادوں میں ان کی ہر طرح سے مدد کی، یعنی مدینہ منورہ کے 2 قبیلے اوس و خزرج جن کا نام انصار ہوا، یعنی اللہ، رسول، دین اور مہاجرین کے مددگار۔ یہ دونوں جماعتیں ایک دوسرے کی وارث ہیں کہ نبی کریم نے جس مہاجر کو جس انصاری کا بھائی بنا دیا وہی آپس میں ایک دوسرے کے وارث ہو گئے، اگرچہ ان کی آپس میں نسبی رشتہ داری نہیں ہے۔ وہ لوگ جو مکہ معظمہ میں ایمان تو لائے مگر عذر سے یا بے عذر مدینہ منورہ کی طرف ہجرت نہیں کی، اپنے رشتہ دار مہاجر کی میراث سے انہیں کچھ بھی نہیں ملے گا، کیونکہ اب میراث کی شرط ہجرت ہے۔ اے مسلمانوں، ہمارے اس حکم سے یہ نہ سمجھ لینا کہ مہاجر مومنوں کا غیر مہاجر مومنین سے کوئی تعلق نہیں ہے، تعلق ضرور ہے، تعلق ایمان ہے۔ لہٰذا اگر غیر مہاجر مومنین کسی کافر قوم سے لڑیں اور تم سے ان کے مقابلے میں مدد مانگے تو ان کی ضرور مدد کرو، مگر ایسی قوم کے خلاف مدد نہ کرنا جن کے ساتھ تم معاہدہ کر چکے ہو، اور یقین رکھو کہ ہم تمہارے سارے کام دیکھ رہے ہیں، تم کو نیک و بد اعمال کی سزا و جزا دیں گے، ہماری حدود قائم رکھو۔ آئیے طلبہ کرام، تشریح و توضیح کے بعد بڑھتے ہیں آج کے درس پر ہونے والے اعتراضات کی طرف۔ پہلا اعتراض یہ ہوتا ہے کہ اس آیہ مقدسہ سے معلوم ہوا کہ اس زمانہ میں مہاجر اور انصار میں میراث اس شرط سے تھی کہ مہاجر مال و جان کا مجاہد بھی ہوتا، گویا شرط میراث 3 تھیں، ایمان، ہجرت، مالی و جانی جہاد، مگر تم نے کہا کہ صرف ہجرت میراث کی شرط تھی۔ جواب اس کا یہ دے رہے ہیں کہ ہجرت شرط میراث تھی، جہاد کا ذکر ان کی بزرگی بیان کرنے کے لیے ہے، گویا ہجرت شرط احترازی ہے، جہاد شرط اتفاقی ہے، یہ حدیث سے معلوم ہوا ہے۔ دوسرا اعتراض یہ ہوتا ہے یہاں اولیاء بمانے وارث نہیں ہے بلکہ مددگار ہے، اور آیت محکم ہے، منسوخ نہیں ہے، بلا وجہ آیت کو منسوخ ماننا ٹھیک نہیں ہے۔ اس کا جواب یہ دیتے ہیں کہ یہاں ولایت بمانے مدد نہیں، کیونکہ ہر مسلمان دوسرے مسلمان کا مددگار ہے، پھر صرف مہاجرین و انصار کی قید کیوں لگائی؟ اس آیت میں غیر مہاجر مومنین کے لیے ولایت کی نفی بھی کی گئی اور نصرت کا حکم دیا گیا کہ ارشاد ہوا ما لکم من ولایتہم من شیء، پھر فرمایا گیا فعلیکم النصر، جس سے معلوم ہوا کہ ولایت بمانے وراثت ہے، ولایت بمانے مدد نہیں ہے۔ تیسرا اعتراض آج کے درس کے اوپر یہ ہوتا ہے کہ یہاں پر فی الدین کی قید کیوں لگائی ہے کہ اگر غیر مہاجر مومن دین میں تم سے مدد مانگے، مسلمان بھائی کی مدد ہر حال میں کرنی چاہیے۔ جواب اس کا یہ ہے کہ اس لیے کہ اگر مسلمان مسلمانوں ہی سے کسی دنیاوی وجہ سے لڑ پڑے تو ان کی مدد نہ کی جائے بلکہ صلح کی کوشش کی جائے۔